الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا والنور الابصار والضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام سوشل میڈیا کے ذریعہ دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف اطلاعیں، مختلف خبریں ہم آپ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ پاتے رہتے ہیں۔ ان خبروں میں منفی مثبت بہت ساری باتیں منظر عام پہ آتی رہتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ مرکزی اور صوبائی حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو گزارشات کی گئی ہیں ان پر توجہ کر کے عمل کرنے والے بنیں اور پوری کوشش کریں کہ اس کرونا وائرس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی ترکیب بنائیں۔ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ضروری امر یہ ہے کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کریں۔ امید کہ آپ تمامی حضرات توجہ کر رہے ہوں گے۔ گزشتہ کل میں ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج ہم خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور مختصر سے وقت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کے مقدس ارشادات سے بہرہ مند ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ملک میں، اپنی بنائی ہوئی کائنات میں انسان کو بہت بڑے فضل و کرم سے نوازا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی خلافت حضرت انسان کو عطا فرمائی اور پھر اس خلافت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت سے جوڑا، کہا کہ میرے مطیع اور فرما بردار بندے، میرے احکامات پر عمل کرنے والے، میرے ارشادات پر عمل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کو خلافت کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ان میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام قابل ذکر ہیں، جن کا تذکرہ ہم آپ بار بار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی زندگیوں میں جو محنتیں اور کاوشیں کی ہیں، ان محنتوں اور کاوشوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ آپ آخری نبی، آخری رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ پر دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، دعوت کا عظیم فریضہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ادا فرمایا، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایسی جماعت تیار کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے میں، فرما برداری کرنے میں سب سے زیادہ مخلص اور سب سے زیادہ سچے ثابت ہوئے ہیں۔ سارے صحابہ، ان پر اللہ کی ہمیشہ رحمت نازل ہو۔ ان صحابہ میں خلفائے راشدین کے اسماء مبارکہ بڑی اہمیت کے حامل و مالک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان ذو النورین ہوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوں، حضرت امام حسن علیہ السلام ہوں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ کی بنیادوں کو مضبوط کیا، خلافت راشدہ کا حق ادا کیا اور خلافت راشدہ کو بام عروج پر پہنچایا، اور ہمیشہ امت کی، ملت کی صلاح و فلاح کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خلفائے راشدین سے دین اسلام کے غلبے کا بہت بڑا کام لیا ہے۔ آج ہم خصوصی طور پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق چند باتیں سننے اور سنانے کا شرف حاصل کریں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں اور بڑے محترم خلیفہ۔ خلافت راشدہ میں حضرت فاروق اعظم کی ایک الگ شان، ایک الگ پہچان، اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ کارہائے نمایاں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے بڑی اہمیت کے حامل و مالک ہیں۔ ویسے حضرت فاروق اعظم کا خاندان عربوں کے معاملات میں، بالخصوص بلاد اسلامیہ میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جب کبھی بھی عربوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا یا کسی مسئلے میں الگ الگ رائے آ جاتی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خانوادہ ثالثی کا اہم فریضہ انجام دیتا تھا۔ ثالثی کر کے نزاع کی جو کیفیت ہوتی تھی، انتشار اختلاف کی کیفیت ہوتی تھی، اس کیفیت کو حضرت فاروق اعظم کا خانوادہ آگے بڑھ کر کے ختم کر دیتا تھا۔ ایک اہم رول حضرت فاروق اعظم کے خانوادے کا بالخصوص مکہ مکرمہ میں وہ لوگ ادا کرتے تھے۔ ویسے حضرت فاروق اعظم سے متعلق بچپن کے حالات، واقعات محفوظ نہیں ہیں۔ ہماری اپنی نظروں سے اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے حالات جو بچپن کے حضرت فاروق اعظم کے ہیں وہ اب تک نہیں گزرے ہیں۔ البتہ حضرت فاروق اعظم جوانی کی دہلیز پر جب آپ نے قدم رکھا
علم حاصل کیا، محنت کر کے آپ نے اکتساب علم کیا اہل علم سے، اکتساب فضل کیا اہل فضل سے، اکتساب کمال کیا اہل کمال سے، اور حضرت فاروق اعظم کا علمی مقام بڑا مضبوط تھا، یہ بڑے شاعر بھی تھے، اور علم الانساب میں حضرت فاروق اعظم کو درک حاصل تھا۔ یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، علم الانساب میں نسب ناموں کو جمع کرنے میں، نسب ناموں سے متعلق یا لوگوں کے نسب سے متعلق حضرت فاروق اعظم کو بڑی معلومات تھی۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ حضرت فاروق اعظم ہمیشہ مکہ مکرمہ میں عربوں کے درمیان قومی اتحاد پر زیادہ زور دیتے تھے۔ قومی اتحاد کی بڑی اہمیت تھی حضرت فاروق اعظم کے نزدیک، اور حضرت فاروق اعظم اس دور کے توحید پرستوں کے شدید مخالف بھی تھے۔ موحدین جتنے تھے ان توحید پرستوں کے، موحدین کے شدید وہ مخالف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ توحید پرست موحدین اتحاد کے عظیم کام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ جتنے موحدین ہیں، توحید پرست ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اتحاد کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ان کا اپنا مزاج اس طرح سے تھا۔ حضرت فاروق اعظم سے متعلق یہ باتیں ابتدائی طور پر بہت ساری کتابوں میں محفوظ ہیں، جس سے ہم آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ عمر آپ کا اسم گرامی ہے، کنیت آپ کی ابو حفص ہے، فاروق آپ کا لقب ہے، اور خطاب آپ کے والد بزرگوار کا نام ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسبی سلسلۃ الذہب سے جا کر کے ملتا ہے۔ یہ ابتدائی باتیں حضرت فاروق اعظم کے تعلق سے تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ اب حضرت فاروق اعظم کا ایک رعب اور دبدبہ مکہ مکرمہ میں تھا، بڑا عجیب و غریب واقعہ، بلکہ عجیب و غریب واقعات حضرت فاروق اعظم کے تعلق سے کتب سیر میں پڑھنے میں ملتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی شخصیت کا لوہا منوایا تھا، بہت ہی باروب شخصیت، علمی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، وجاہت کے اعتبار سے بھی حضرت فاروق اعظم نے اپنا ایک مقام مکہ مکرمہ میں بنایا ہوا تھا۔ دعوت حق کی تحریک کو روکنے کی جتنی تدبیریں تعصب اور تنگ نظری کی بنیاد پر وجود میں آتی تھی، ان کے پیچھے حضرت فاروق اعظم کا ہی ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ اسلام نہیں لائے تھے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مسلمانوں پر یہ تشدد ڈھاتے تھے، اس قدر یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اس کی مثال آپ کو مکہ مکرمہ میں دور دور تک تلاشیں گے بھی تو نہیں ملے گی۔ اور یہ اس بات کو مان کر کے چلتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آبائی دین کے مخالف ہیں، ہمارے آبائی مذہب کے مخالف ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت فاروق اعظم کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے۔ 2 روایتیں اس سلسلے میں مطالعے میں آتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر، ان دونوں میں سے جن کو تو پسند فرماتا ہے انہیں اسلام کی ہدایت کی دولت عطا فرما۔ حضور یہ دعا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم کے تعلق سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، عمر کے ذریعہ تو اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ ہوا یوں کہ حضرت فاروق اعظم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں، دین اسلام کی مخالفت میں، چونکہ اسلام دھیرے 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 بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا،
اسے روکنے کے لیے آپ نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ اس کی جڑ تو محمد ابن عبداللہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انہی کا خاتمہ کر دیا جائے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ختم کر دیا جائے، ان کا قتل کر دیا جائے، وہی اصل ہیں، انہیں اگر ختم کر دیا جائے گا تو خود بخود اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، اسلام کی جڑ کٹ جائے گی اور یہ دین، یہ مذہب آگے پھیلے گا نہیں۔ اس نیت کے ساتھ حضرت عمر میان میں سے تلوار نکال کر چلے، بڑے غصے میں تھے، بہت زیادہ جلال میں تھے، آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا، اور یہ طے تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے، اور آپ کے مشفق چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ عمر چل رہے تھے، راستے میں نعیم ابن عبداللہ ملے۔ حضرت عمر کا غیظ و غضب دیکھ کر بہت ہی جلال میں، بہت ہی غصے میں حضرت عمر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، جس نے نیا دین جاری کیا ہے اور قریش کو پریشان کر رکھا ہے، آج میں اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ جو ارادہ تھا انہوں نے حضرت نعیم سے فرما دیا۔ نعیم نے کہا کہ چونکہ ابھی یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نعیم نے کہا کہ اے عمر، خدا کی قسم تیرے نفس نے تجھے فریب دیا ہے، تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرو اور بنی عبد مناف یعنی ہاشمی گھرانہ آپ کو زمین پر زندہ چھوڑ دے گا، تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے چلے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کیا گھر کی خبر لو؟ کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوی سعید ابن عمر دونوں دولت ایمان سے بہرہ مند ہو چکے ہیں، اور اس خبر نے پورے مکہ مکرمہ میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کی ہے کہ عمر کے بہنوی اور عمر کی بہن دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ حضرت عمر کو اور غصہ آیا، وہ رخ جو حضرت عمر کا حضرت ارقم کے گھر کی طرف تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے چلے تھے۔ حضرت عمر اپنی بہن کی گھر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھا گیا کون ہے؟ تو اندر حضرت عمر کی بہن کو اور حضرت عمر کے بہنوی کو حضرت خباب قرآن مجید کا ایک نوشتہ پڑھا رہے تھے، اور وہ نوشتہ سورۃ طٰہٰ کا نوشتہ تھا، وہ پڑھا رہے تھے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، وہ پڑھا رہے تھے حضرت خباب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اور اندر جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز تو حضرت عمر کے کانوں میں پڑ گئی تھی۔ حضرت عمر کے کانوں میں سورۃ طٰہٰ جو تلاوت کی جا رہی تھی، وہ آواز حضرت عمر کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی بہن سے اور اپنے بہنوی سے پوچھا کہ کیسی آواز تھی جو ابھی میں نے سنی؟ دونوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسی آواز تھی جو میں نے سنی، کیا پڑھ رہے تھے آپ لوگ؟ تو بہنوی نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، لا علمی کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ
کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کے دین میں داخل ہو گئے ہو۔ پھر آپ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ فاطمہ اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں بھی ضرب شدید سے لہو لہان کر دیا، بہنوئی کو بھی مارا، اپنی بہن کو بھی مارا۔ اسی حال میں بہن نے کہا کہ ہم دونوں نے دعوت حق، دعوت اسلام قبول کر لی ہے۔ حضرت عمر سے دو ٹوک کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہاں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ آپ سے جو بن پڑے بھائی عمر، آپ سے جو بن پڑے آپ کرو، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر اپنی بہن کو لہو لہان دیکھ کر تھوڑا سا نرم پڑ گئے اور کہا کہ جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ نے کہا کہ سورۃ طٰہٰ کا نوشتہ حضرت عمر کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں جو لکھی ہوئی تھی کسی چمڑے پر یا کسی لکڑی پر جو ان کے پاس تھا، وہ نوشتہ کہا کہ یہ حضرت فاروق اعظم کو دے دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ اللہ اکبر۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاشتی ہے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے بہانہ چاہیے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کرنا جیسے ہی حضرت عمر شروع کرتے ہیں، کلام الہی کا اعجاز اور ایک ایک لفظ دل کی گہرائی میں حضرت عمر کے اترتا چلا گیا۔ قرآن مجید کا معجزہ، اللہ کے کلام کی آیتوں کی تاثیر، سورۃ طٰہٰ کی برکتیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک کر کے ایک ایک حرف، ایک ایک آیت حضرت فاروق اعظم کے دل میں اترتی چلی گئی۔ اسی اثنا میں حضرت خباب چونکہ گھر میں موجود تھے اور حضرت فاروق اعظم جیسے ہی گھر میں آئے تھے وہ کسی جگہ چھپ گئے تھے، حضرت خباب باہر آئے اور باہر آ کر کہا کہ اے عمر، خدا کی قسم، خدا نے اپنے رسول کی دعا کے ساتھ تجھے مخصوص کیا ہے، یہ سعادت تیرے دامن میں آئی ہے۔ عمر کی زندگی میں انقلاب، عجیب و غریب انقلاب، یہ سن کر کے عجیب و غریب انقلاب پیدا ہو گیا۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ تلوار حمائل کیے ہوئے دار ارقم کی سمت روانہ ہوئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرماتے۔ دروازے پر دستک دی، ایک صحابی نے عمر کو تلوار کے ساتھ دیکھا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، عمر تلوار لے کر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے اس صحابی سے فرمایا کہ جاؤ عمر کو آنے دو، اجازت دو، اگر خیر کا ارادہ ہے تو بہتر ہے، اور اگر عمر کے ارادے میں خیر نہیں ہے تو پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ سیرت ابن ہشام میں اس کی پوری تفسیر آئی ہے۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چادر کا کونا پکڑ کر کہا، اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ چادر کا کونا پکڑا اللہ کے رسول نے اور اپنی آنکھیں عمر کی آنکھوں میں ڈالی۔ عمر کی آنکھوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں ڈال کر کے سوال کیا، دل پر توجہ فرمائی، کہا کہ عمر کس لیے آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرت مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر، قرآن پر ایمان لانے کے لیے حاضر آیا ہوں،
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ خوش ہوتے ہیں اور بے پناہ خوش ہو کر کے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا تو صحابہ نے اس کی تکرار کی۔ عمر دار اسلام میں داخل ہو کر دامن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ، دو آدمیوں ابو جہل یا عمر ابن الخطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یا حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور حضرت عمر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا، اور مسلمانوں کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی، 40-50 کے قریب پہنچی۔ حضرت عمر اسلام لے آئے تو آپ کے اسلام لے آنے سے مکہ مکرمہ میں ایک عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے۔ کفار مشرکین کے درمیان بھی عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے، بے چینی، بے قراری، کیونکہ حضرت عمر ایک بہت قابل آدمی تھے۔ حضرت عمر کا رعب اور دبدبا تھا مکہ مکرمہ میں۔ حضرت عمر علم و فضل کے حوالے سے بھی اور قوت اور طاقت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مشہور معروف تھے۔ مکہ میں کفار مشرکین اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ حضرت عمر کیسے مسلمان ہو گئے، حضرت عمر کیسے مسلمان ہو گئے، حضرت عمر کیسے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر سے پوچھنے والوں نے پوچھا تو حضرت عمر نے دو ٹوک جواب دیا کہ ہاں میں اسلام قبول کیا ہوں، ہاں میں ایمان لایا ہوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر ہیں۔ دو ٹوک حضرت عمر جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم اعلانیہ طور پر خانہ کعبہ کے پاس چلیں گے، چل کر کے عبادت کریں گے، دعوت دین دیں گے، عبادت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی، آپ چلے، حضور ساتھ میں چلے، صحابہ ساتھ میں چلے، حضرت فاروق اعظم ساتھ میں ہیں۔ کفار مشرکین حضرت فاروق اعظم کو، حضور کو، صحابہ کو روکنے کی حتی المقدور کوشش کرتے رہے، تکلیف دینے کی کوشش کرتے رہے، رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب دبدبا ایسا تھا کہ کفار مشرکین کی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکی۔ حضرت فاروق اعظم نے بڑی محنتیں کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر، میں بتاؤں آپ کو، ظاہری طور پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی قوت اور بڑی طاقت ملی۔ جو لوگ اسلام لائے تھے انہیں بھی ایک بڑی قوت، حضرت فاروق اعظم کے ذریعہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو عزتیں عطا فرمائیں، صحابہ کے درمیان ایک قوت اور ایک طاقت، ایک سپورٹ محسوس کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ حضرت عمر کو اپنی دعاؤں سے نوازتے تھے۔ ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد حضرت فاروق اعظم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، حضور کی خدمت میں رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابہ میں حضرت فاروق اعظم کا شمار ہوتا ہے، اصحاب رائے صحابہ میں حضرت فاروق اعظم کا شمار ہوتا ہے، بلکہ قرآن کی بے شمار آیتیں حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا تھا۔ اس قدر حضرت فاروق اعظم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو نہیں بلکہ بے شمار مواقع پر حضرت فاروق اعظم کی شان عظمت بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے فرمایا کہ عمر، اللہ نے تیرے نام کو ایسی عزت اور ایسی شوکت عطا فرمائی ہے کہ جہاں تیرا نام لیا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوتا ہے۔ حضور کا وصال ظاہری ہوا تو اس وقت مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان حضور کے رحلت کی وجہ سے، حضور کے وصال ظاہری کی وجہ سے سب کے ہوش اور حواس گم ہو گئے تھے۔ سارے صحابہ کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے، سب کے سب مایوس تھے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی صحابہ کی کہ حضور کا وصال ہو گیا، حضور کی رحلت مبارکہ ہو گئی، حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضرت عمر اس بات کو برداشت نہیں فرما رہے تھے، اس بات کو حضرت عمر قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر کے ہوش اور حواس گم ہو گئے تھے، شعور کا دامن ہاتھ سے جاتا رہا اور دیوانوں کی طرح اعلان کرنے لگے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضور کے وصال ظاہری کی خبر ایک تو حضرت عمر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور کا وصال ہوا، ہوش و حواس متاثر ہو گئے تھے، اور بڑا عجیب و غریب حضرت عمر کا حال بن گیا تھا۔ لکھنے والوں نے کیا لکھا کہ حضرت فاروق اعظم کا حال یہ تھا جیسے دیوانے لوگ کرتے ہیں، دیوانوں کا جیسے حال ہوتا ہے ویسے حال حضرت فاروق اعظم کا ہو گیا تھا، اور دیوانوں کی طرح یہ اعلان کر رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ عشق رسول میں حضرت فاروق اعظم کس قدر فنا تھے، کس قدر حضرت فاروق اعظم نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا، دیوانوں کی طرح اپنا حال بنا لیا تھا حضور کے وصال ظاہری پر۔ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے، تو میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا، اسے قتل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر کی یہ حالت اور حد درجے کا عشق اور ان کی ارادت اور محبت تھی، اور ہر موقع پر حضرت عمر اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جب اس کی خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی کہ حضرت عمر مجمع عام میں اس طرح کا اعلان کر رہے ہیں، دیوانوں کی طرح گفتگو کر رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پوجتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، لیکن جو کوئی اللہ کو معبود مانتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان کیا۔ اس اعلان کا ہرگز یہ مطلب قطعی طور پر نہ نکالا جائے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ موت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دائمی طور پر آئی، چونکہ اسلام ابھی اس دور میں آگے بڑھ رہا تھا جس دور میں مکہ مدینے کے رہنے بسنے والے بت پرستی سے باہر نکلے تھے، اصنام پرستی سے باہر نکلے تھے، انہیں توحید پرست بنایا گیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم کے غصے کو، آپ کے جلال کو، آپ کی شدت کو کم کرنے کے لیے فرمایا۔ کیا فرمایا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ خدا نہیں مانتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا یہ اعلان بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ دین اسلام کی اہل سنت کی بنیاد ہے۔ ہمارا عقیدہ بہت ہی واضح ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خدا اور معبود نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جسے موت نہیں، وہ حی و قیوم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔
حضور پر موت آئی، مگر اس طرح نہیں جس طرح موت ہمیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حیات بعد الممات عطا فرمائی۔ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو ان کی قبر میں رزق دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اور نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہر نبی اپنی قبر میں نماز ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ بخاری کی روایتیں، مسلم کی روایتیں، کتب سیاہ، اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں بھری پڑی ہیں۔ یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو یہ مانے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے، وہ عقیدہ اسلام سے منحرف ہے، عقیدہ اسلام سے وہ بغاوت کر رہا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ اس کے پاس ایمان کی کوئی کیفیت نہیں ہوگی، دین کی کوئی کیفیت اور حرارت نہیں ہوگی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مردہ مانے یا مردہ جانے۔ موت آئی حضور پر اس لیے کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، بندہ ہونے کی حیثیت سے بندگی کا یہ تقاضا تھا کہ موت آئے۔ جیسے حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی پیدائش ہوئی، حضور کا میلاد ہوا۔ میلاد اسی لیے ہوا نا کہ حضور معاذ اللہ استغفر اللہ الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، معبود پیدائش سے پاک ہے، معبود وفات سے پاک ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کے لیے موت نہیں ہے، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ حی و قیوم ہے۔ حضور کا جیسے میلاد ہوا، حضور کی ویسے ہی رحلت ہوئی، حضور کی وفات ہوئی، حضور اس دنیا سے پردہ کر کے گئے، حضور کی نماز جنازہ ادا ہوئی، قبر انور میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات عطا فرمائی، جسے حیات النبی کہتے ہیں، حیات النبی، حیات النبی، اور ایسی حیات عطا فرمائی کہ یہ صبح قیامت تک، جی صبح قیامت تک ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس نبی کی اطاعت کرتے ہیں، جس نبی کی فرما برداری کرتے ہیں اور جس نبی مکرم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں، وہ نبی اپنی قبر انور میں زندہ تھے، زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، اور ایسے زندہ ہیں کہ پوری دنیا میں سے ان کے غلام عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کا درود بنفس نفیس خود سن لیتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی مقرر کیا گیا ہے کہ بندوں کے امت کے درود و سلام کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایسا پاور اور ایسی طاقت اور ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں آرام فرما ہیں، مگر غلاموں کے درود و سلام کو بنفس نفیس خود سن لیتے ہیں۔ ایسے نبی، ایسے آقا، ایسے مولا ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے سمجھانے کی کوشش کی کہ حضور خدا نہیں ہیں، اور خدا وہ ہے جسے موت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو حضرت فاروق اعظم نے بعد میں بہت سمجھانے کے بعد حضرت فاروق اعظم کو یہ بات ان کی سمجھ میں آئی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جلال کو، اپنے غصے کو جو شدت کے حد تک پہنچ گیا تھا اسے کم کیا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم بڑے غمزدہ تھے، بے پناہ غمزدہ تھے، بے حد غمزدہ تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بے پناہ آنسو بہائے، بے حد غم کا اظہار کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارے صحابہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم حضور کے بہت قریب تھے، حضور کے وصال ظاہری سے آپ کو بے پناہ تکلیف پہنچی، بے پناہ آپ رنجیدہ ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے
تو حضرت صدیق اکبر کی تائید کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم ہی تھے. پہلے صحابہ میں حضرت فاروق اعظم ہی تھے. صدیق اکبر کے ساتھ رہے، صدیق اکبر کی صحبت میں رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، جنگوں میں ساتھ رہے، اعدائے دین کا قلعہ قمع کرنے کے لیے ہمیشہ مخلص رہے. اور 22 جمادی الاخر کو 13 ہجری ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. اتفاق رائے سے حضرت عمر کو لوگوں نے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے منتخب فرمایا. باہمی مشورے سے حضرت عمر خلیفہ راشد کی حیثیت سے منتخب ہو گئے اور عام لوگوں نے حضرت عمر کی بیعت کر لی. اور اس کے بعد حضرت عمر نے، جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا. میں چاہوں گا کہ وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہم سب توجہ کریں، بالخصوص علماء، مشائخ، طلباء، طالبات، ارباب علم و دانش، ارباب اقتدار، خصوصی طور پر حضرت فاروق اعظم کے خطبے کا اقتباس سنیں. حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کی مثال اس اونٹ سی ہے جو اپنا سارا بان کا مطیع ہو، جو اپنے سار بان کا مطیع ہو. اس کے رہنما کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اس کو کس طرح لے جا رہا ہے. یعنی عربوں کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ کی نکیل اور اونٹ کی باغ ڈور جس کے ہاتھ میں رہتی ہے، وہ جدھر مطلب ہے کہ اونٹ کو لے جانا چاہتا ہے ادھر کو اونٹ چل پڑتا ہے. عربوں کی مثال ایسی ہے. فرمایا کہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کو راہ مستقیم پر لے چلوں گا، تم کو راہ مستقیم پر لے چلوں گا. اللہ اکبر، تم کو راہ مستقیم پر لے چلوں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے علل اعلان سب کے سامنے علل اعلان حضرت فاروق اعظم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر، میں کمزور ہوں مجھے قوت دے، میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا اللہ نے میرے 2 رفقا کے بعد مجھے تم پر باقی چھوڑ کر تمہیں اور تمہارے ساتھ مجھے آزمایا ہے. خدا کی قسم تمہارا جو معاملہ میرے سامنے آئے گا میرے سوا کوئی اسے طے نہ کرے گا، اور جو میری نگاہوں سے دور ہوگا اس میں بھی تا حد امکان کفایت و امانت کو ہاتھ سے جانے نہ دوں گا. اگر لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں بھی یقیناً ان کے ساتھ بھلائی کروں گا، اگر وہ برائی کے ساتھ پیش آئے تو میں ضرور انہیں عبرتناک سزا دوں گا. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم نے اپنی خلافت کو علی منہاج النبوہ پیش کیا. حضرت فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صبح شام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ رہتے تھے. ایک طویل عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرا تھا. حضرت فاروق اعظم کو اچھی طرح پتا تھا کہ خلافت کے امور کیسے انجام دیے جاتے ہیں. آپ نے اس کی بنیاد کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ رکھی. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں فیصلہ کرنے کا اعلان فرمایا. دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ حضرت فاروق اعظم کے مزاج میں شدت تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھ میں نرمی پیدا فرما. اللہ اکبر. ان تمام فاروق اعظم کی خوبیوں کی برکتیں یہ رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے ذریعہ دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. بہت بڑے پیمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے ذریعہ اسلام کو کامیابی کامرانی کی منزلوں سے ہمکنار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے ذریعہ کئی ممالک کو
فتح یابی سے ہمکنار فرمایا. کئی ممالک کو حضرت فاروق اعظم کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، جس میں شام ہے، مصر ہے، ایران ہے، روم ہے، بیت المقدس ہے، اسکندریہ ہے، اور بھی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے حضرت فاروق اعظم کی دور کی. کم و بیش 10 سال کچھ مہینوں تک آپ خلیفہ راشد کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کے ذریعہ بہت بڑے پیمانے پر اسلام کو فتوحات عطا فرمائی. ان میں خاص طور پر 16 ہجری میں بیت المقدس کی فتح ہے، قبلہ اول کی فتح ہے. حضرت فاروق اعظم کے کارناموں میں ویسے ہر کارنامہ حضرت فاروق اعظم کا ایک سے بڑھ کر کے ایک ہے، مگر بیت المقدس کی فتح یابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں نمایاں حیثیت کی حامل و مالک ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم اس دوران سفر پہ چل پڑے تھے بیت المقدس کی طرف. راستے میں حضرت ابو عبیدہ اور ابن ابی سفیان، خالد بن ولید اور بھی صحابہ، ان سے ملاقات ہوئی. تو اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ ان صحابہ اکرام نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ لباس کچھ قیمتی لباس تھا، سادہ لباس نہیں تھا، کچھ اسپیشل لباس تھا. حضرت فاروق اعظم نے ان حضرات کے بدن پر قیمتی لباس دیکھ کر غضب کا اظہار فرمایا، اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ناراضگی کا اظہار کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان پر سنگریزے پھینکتے ہوئے فرمایا کہ اتنی جلدی تم لوگوں نے اپنی وضع بدل دی؟ خدا کی قسم اگر 200 برس تمہارا یہی طرز عمل رہا تو خدا تم کو بدل دے گا اور تمہاری جگہ اوروں کو حکمران بنا دے گا. اللہ اکبر. کہتے نا کہ اللہ والوں کی زبان پر اللہ بولتا ہے، اللہ والوں کی زبان پر اللہ بولتا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم نے ان صحابہ کرام کے بدن پر لباس دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تمہاری سادگی کہاں چلی گئی؟ یہ قیمتی لباس پہننے کے لیے تھوڑی اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، اتنے جلدی تم بدل گئے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم توجہ دلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہی حال تمہارا رہا کہ تم اپنی وضع قطع بدل دو، اپنے لباس کو بدل دو، آرام پسند بن جاؤ، تمہارا نفس تمہارے ساتھ آئے، یا تم اپنے نفس کے فرما بردار بن جاؤ. گرچہ صحابہ قطعی طور پر ایسے نہیں تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے لباس پہن رکھا تھا. حضرت فاروق اعظم کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اگر یہی حال 200 سال آپ کا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا، دوسرے حکمران بنیں گے. حضرت فاروق اعظم گویا پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ اگر یہی طرز عمل آپ کا رہا، سادگی آپ کی چلی گئی، آرام پسند بن گئے، لباس بدل گیا، وضع قطع بدل گئی، یہی حال آپ کا رہا آنے والے 200 سالوں تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائے گا، تمہاری جگہ دوسرے حکمران بنیں گے، تمہاری جگہ دوسرے لوگ آئیں گے، وہ حکومت کریں گے. ناراضگی کا اظہار فرمایا حضرت فاروق اعظم نے. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کا یہ ارشاد ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں ہمیشہ سادگی پر توجہ کرنی چاہیے، بالخصوص حکمران سادگی پر توجہ کرے، اہل اقتدار سادگی پر توجہ کریں، سادگی پانے پر توجہ کریں. حضرت فاروق اعظم کی سیرت کا یہ باب ہمیں جھنجھوڑتا ہے حضرت فاروق اعظم کی سیرت کا یہ باب. اللہ اکبر. اس زمانے میں
حضرت فاروق اعظم ملک شام کے ایک شہر کی طرف چل پڑے. اس میں شدید طاعون پھیلا ہوا تھا. اللہ اکبر. بڑا شدید مرض طاعون یہ پھیلا ہوا تھا، جیسے آج کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے آج پوری دنیا پریشان ہے. 1400 سال پہلے اس طرح کا ایک مرض طاعون کی شکل میں ملک شام میں پھیلا ہوا تھا، جس کی لپیٹ میں پورا ملک شام آ گیا تھا. اس کے اثرات عراق تک پھیلے ہوئے تھے. یہ قیامت خیز وبا جس کی وجہ سے 25,000 مسلمانوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا، جن میں امت اسلام کی برگزیدہ ہستیاں، نامور کمانڈرز، حوصلہ مند مجاہدین، اللہ اکبر، یہ ناقابل تلافی تعداد میں شامل تھے. ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل، یزید بن ابی سفیان، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، عقبہ بن سہیل، اور اسی مرتبے کے سینکڑوں آیان و اکابر تھے. اس بلائے بے درما کی تباہ کاریوں کے تصور سے لوگ لرز گئے تھے. حضرت فاروق اعظم کو طاعون کی اطلاع ملی چونکہ آپ اس ملک کی طرف سفر کر رہے تھے. اطلاع ملی تو شام کے سفر پر روانہ ہوئے. مقام تبوک کے قریب سرغ میں حضرت ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان اور شرجیل بن حسنہ حاضر خدمت ہوئے اور بتایا کہ سرزمین شام جراثیم زدہ ہو گئی ہے. آپ نے اصحاب رائے سے مشورہ کیا کہ آگے بڑھا جائے یا واپس مدینہ منورہ لوٹ جایا جائے. سب نے بیک زبان واپسی کا مشورہ دیا. صبح ہوتے ہی حضرت عمر نے فرمایا کہ میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلو. غور کیجئے، لاک ڈاؤن ہے نا اس وقت، انڈیا نہیں بلکہ کم و بیش پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے. سوشل ڈسٹینس مینٹین کیا جا رہا ہے. کورونا وائرس کے ذریعہ پیدا ہونے والے حالات سے نپٹنے کے لیے تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں. کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں. اس کی اسلامی حیثیت اور اس کی اسلامی حیثیت، شرعی حیثیت بار بار ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، مگر اس واقعے کی روشنی میں دیکھیے حضرت فاروق اعظم فیصلہ کرتے ہیں کہ واپس مدینہ منورہ لوٹ رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے اس فیصلے کے وقت حضرت ابو عبیدہ موجود نہ تھے. جب ان کو علم ہوا تو حضرت عمر سے حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، قضائے الہی سے بھاگے جا رہے ہو؟ ایک صحابی حضرت فاروق اعظم سے کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ کہ قضائے الہی سے عمر بھاگے جا رہے ہو، یعنی موت کے ڈر سے بھاگے جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابو عبیدہ، ہاں میں قضائے الہی سے قضائے الہی کی طرف بھاگ رہا ہوں، یعنی تقدیر سے میں تقدیر کی طرف جا رہا ہوں. اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے، حضور کے صحابی تشریف لائے، اور تشریف لا کر کے ان حضرات کے سامنے حضور کی حدیث سنائی. فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہاں پر وبا ہو وہاں نہ جاؤ، یعنی جہاں پر وائرس ہو، بیماریاں ہوں، جراثیم ہو، وہاں نہ جاؤ. اگر اتفاق سے اس مقام پر وبا پھیل جائے جہاں پر تم ہو تو وہاں سے نہ بھاگو. یعنی حضور علیہ السلام نے 1400 سال قبل متعدی امراض سے بچنے کے لیے تدبیر عطا فرمائی، تعلیم عطا فرمائی. لاک ڈاؤن کا تصور آج پیش کیا جا رہا ہے، سوشل ڈسٹنس کی بات آج کی جا رہی ہے،
اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر آج بیان کیے جا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں تعاون ہو، جراثیم والی بیماری ہو، متعدی مرض ہو، وہاں نہ جایا جائے، اور اگر اس علاقے میں آپ پھنس جاؤ، تعاون زدہ جراثیم زدہ علاقے میں آپ اتفاق کہہ لیجئے، وہاں آپ کسی وجہ سے رہ جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ وہاں سے باہر نہ نکلو، باہر والا اس جگہ نہ جائے، اس جگہ والا باہر نہ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لائے عمل تو 1400 سال پہلے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کی پوری تفصیل تاریخ ابن خلدون میں آپ کو ملے گی۔ ہمیں اس احتیاطی تدبیر پر غور بھی کرنا چاہیے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اس احتیاطی تدبیر کے حوالے سے اسلامی تصور کو دوسروں تک پہنچائیں۔ 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر ہم توجہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت فاروق اعظم کی زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزری، بڑی سادگی کے ساتھ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گزارا، اللہ کے بندوں کی خدمت کی، احیاء دین کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، دین اور اقامت دین کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے۔ حضرت فاروق اعظم ہمیشہ اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ بندوں کی خدمت ہو، ان کی خلافت میں کوئی بھوکا نہ رہے، ان کی خلافت میں کوئی پیاسا نہ رہے، ان کی خلافت کے دائرے میں کوئی پریشان حال نہ رہے، ہمیشہ اس کی فکر میں رہتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر کے ایک بات یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں حضرت فاروق اعظم بہت سخت تھے، بہت مضبوط تھے، بہت مستحکم تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے بہت سارے گوشے ہمارے درمیان موجود ہیں، ان گوشوں پر میں چاہوں گا کہ گفتگو ہو، بہت ہی تفصیلی طور پر ہم لوگ گفتگو کریں، اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم کی سیرت پاک کے درخشاں ابواب نہ صرف 1400 سال پہلے بلکہ ہر دور میں، ہر صدی میں عالم انسانیت کے لیے رہبری، رہنمائی، ہدایت کا سر چشمہ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی شخصیت اور حضرت فاروق اعظم کی پرسنالٹی مسلمان جتنا جانتے تو ہیں، اس سے زیادہ مستشرقین بہت بڑے پیمانے پر حضرت فاروق اعظم کی شخصیت پر، آپ کی پرسنالٹی پر ریسرچ کیے ہوئے ہیں۔ اسپیشلی حضرت فاروق اعظم کا دور اقتدار، جب آپ خلیفہ تھے، جب آپ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے، آپ کی شخصیت کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی شخصیت کے بے شمار ایسے ابواب ہیں جن کا جاننا سمجھنا ہم سب کے لیے، اسپیشلی خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ سلسلہ کلام کل بھی جاری رہے گا۔ کل بھی ہم حضرت فاروق اعظم ہی کی شخصیت پر، حضرت فاروق اعظم کی حیات طیبہ پر، اور آپ کے دور خلافت میں پیش آنے والے مہر العقول واقعات پر انشاءاللہ باذن اللہ گفتگو کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم تمام حضرت فاروق اعظم کی سیرت اور آپ کے ارشادات سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اپنی زندگی میں کوشش کریں گے، اپنی زندگی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا رنگ آ جائے، خصوصی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے۔ عشق رسول حضرت فاروق اعظم کے وجود میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ حضرت فاروق اعظم کے در مبارک کی خیرات ہمیں ملے عشق رسول کے حوالے سے۔ ہم بھی اعظم نے سادگی اختیار کی تھی، ہم سادگی اختیار کرنے کی ہمیشہ فکر کریں گے، اور ہمیشہ اس فکر میں رہیں گے کہ انسانیت کی خدمت ہو،
کرونا وائرس سے متاثر حالات میں ہم حضرت فاروق اعظم کی زندگی اور بندگی کے ان ابواب کو پیش نظر رکھیں. کل تفصیلی گفتگو ہوگی، مگر حضرت فاروق اعظم نے کیسے انسانوں کی خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے، وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. اس آزمائش کے دور میں میں چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات انسانیت کو مقدم رکھیں، بلا تفریق مذہب و ملت غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کریں. کرونا وائرس سے مزدور طبقہ پریشان ہے، ڈیلی ویجز پر جو لوگ کام کرتے تھے وہ پریشان ہیں. بلا تفریق مذہب و ملت، وہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ اسے جانتے ہیں، تو آپ اس کی مدد کریں، اہل ایمان کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں. یہ آزمائش کا وقت ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کریں. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر کرم فرمائے اور ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے. ہمارے چھوٹے بڑے گناہ مولا معاف فرما. مولا ہماری سیاہ شیاری کو درگزر فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری روٹی روزی میں، عمروں میں، گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں، نیکیوں میں، کمائیوں میں برکت عطا فرما. مولا کرونا وائرس سے پورے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، بالخصوص وطن عزیز کو نجات عطا فرما. ہندوستان میں مولا تبارک و تعالیٰ اس وائرس کے ذریعہ پھر ایک مرتبہ فرقہ پرست قوتیں مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مولا تبارک و تعالیٰ وطن عزیز میں رہنے بسنے والے 125 کروڑ ہندوستانیوں کی مدد و نصرت فرما، بالخصوص اہل ایمان کی مدد و نصرت فرما. آمین ثم آمین بجائی حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.